مجھے کام کرنے کی عادت ہے. اسے اخبار پڑھنے کی عادت ہے. مجھے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے. اسے چغلی کرنے کی عادت ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں عادت ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان دا ہیبٹ آف. ان دا ہیبٹ آف مین کی عادت ہے. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ان دا ہیبٹ آف پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے کام کرنے کی عادت ہے. آئی ایم ان دا ہیبٹ آف ورکنگ. ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے جو ہم روز بولتے اور سنتے ہیں. آئی ایم ان دا ہیبٹ آف ورکنگ. اسے اخبار پڑھنے کی عادت ہے. ہی از ان دا ہیبٹ آف ریڈنگ نیوز پیپر. ہی از in the habit of reading a newspaper. مجھے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے. I am in the habit of getting up early in the morning. اسے چغلی کرنے کی عادت ہے. He is in the habit of backbiting. He is in the habit of backbiting. اسے چائے پینے کی عادت ہے. اسے چائے پینے کی عادت ہے. He is in the habit of taking tea. He is in the habit of taking tea. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے دودھ پینے کی عادت ہے. میں اپنا فون ٹک کروا رہا ہوں. وہ اپنے بال کٹوا رہی ہے. ہم اپنا گھر پینٹ کروا رہے ہیں. تم اپنی کار کہاں ٹک کرواتے ہو. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس گیٹ. گیٹ یہ ٹینس کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے پلس پوزیسو ایڈجیکٹو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنا فون ٹک کروا رہا ہوں. ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. آئی ایم گیٹنگ مائی موبائل ریپیئرڈ. I am getting my mobile repaired. Next example for better understanding. وہ اپنی بال کٹوا رہی ہے. She is getting her hair cut. She is getting her hair cut. ہم اپنا گھر پینٹ کروا رہے ہیں. We are getting our house painted. Next example. تم اپنی کار کہاں ٹک کرواتے ہو. Where do you get your car fixed? Where do you get your car fixed? Next example for better understanding. میں تمہیں پٹوا دوں گا. I will get you beaten. I will get you beaten. Next example for better understanding. وہ اپنی گاڑی ٹک کروا رہی ہے. He is getting his watch repaired. He is getting his watch repaired. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اپنا موبائل ٹک کروا رہا ہے. وہ اپنا موبائل ٹک کروا رہا ہے. کوئی نہ کوئی یہاں آئے گا. کوئی نہ کوئی مجھ سے بات کرے گا. کوئی نہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے. کوئی نہ کوئی اس مسئلے کو حل کرے گا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی، یعنی ہر سینٹینس میں کوئی نہ کوئی کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سم ون اور دی ادر. سم ون اور دی ادر مین کوئی نہ کوئی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سم ون اور دی ادر پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور سم ون اور دی ادر یہ ہمارا اسٹرکچر ہے. دیٹ مین کوئی نہ کوئی. کوئی نہ کوئی یہاں آئے گا. سم ون اور دی ادر ول کم ہیئر. سم ون اور دی ادر ول کم ہیئر. کوئی نہ کوئی مجھ سے بات کرے گا. سم ون اور دی ادر ول ٹاک ٹو می. سم ون اور دی ادر ول ٹاک ٹو می. کوئی نہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے. سم ون اور دی ادر از ہیلپنگ ہے. مجھے اپنا گھر دکھاؤ. اسے شادی کی تصویریں دکھاؤ.
انہیں بیٹھنے کی جگہ دکھاؤ۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے شو۔ شو کے بعد آبجیکٹ پروناؤن یعنی می، اس، یو، ہیم، ہر، دم، اس کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مجھے اپنا گھر دکھاؤ، شو می یور ہاؤس۔ شو می یور ہاؤس می یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ اسے شادی کی تصویریں دکھاؤ، شو ہر دا ویڈنگ پکچر۔ شو ہر دا ویڈنگ پکچر، ہر یہ بھی آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، انہیں بیٹھنے کی جگہ دکھاؤ، شو دیم سٹنگ پلیس۔ شو دیم سٹنگ پلیس۔ میرا دل نہیں مان رہا اسے بتانے کو، میرا دل نہیں مان رہا جھوٹ بولنے کو، میرا دل نہیں مان رہا وہاں جانے کو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں مان رہا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں مائی ہارٹ از ناٹ ریڈی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ مائی ہارٹ از ناٹ ریڈی +2 + V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میرا دل نہیں مان رہا اسے بتانے کو، مائی ہارٹ از ناٹ ریڈی ٹو ٹیل ہم۔ مائی ہارٹ از ناٹ ریڈی ٹو ٹیل ہم، میرا دل نہیں مان رہا جھوٹ بولنے کو، مائی ہارٹ از ناٹ ریڈی ٹو ٹیل اے لائی۔ کس خوشی میں تم یہاں آئے ہو، کس خوشی میں تمہیں پیسے دوں، کس خوشی میں اس سے بات کروں۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس خوشی میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان وٹ پلیجر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ ان وٹ پلیجر پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ان وٹ پلیجر یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین کس خوشی میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کس خوشی میں تم یہاں آئے ہو، ان وٹ پلیجر ڈیڈ یو کم ہیئر۔ ان وٹ پلیجر ڈیڈ یو کم ہیئر، کس خوشی میں تمہیں پیسے دوں۔ ان وٹ پلیجر شوڈ آئی گیو منی ٹو یو۔ ان وٹ پلیجر شوڈ آئی گیو منی ٹو یو، کس خوشی میں اس سے بات کروں۔ ان وٹ پلیجر ول آئی ٹاک ٹو ہم۔ ان وٹ پلیجر ول آئی ٹاک ٹو ہم۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، کس خوشی میں تم اس سے ملے تھے۔ ان وٹ پلیجر ڈیڈ یو میٹ ہم۔ ان وٹ پلیجر ڈیڈ یو میٹ ہم۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کس خوشی میں تم کھیل رہے ہو، کس خوشی میں تم کھیل رہے ہو۔ سبسکرائب ٹو انگلش PH فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔